الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے مہربانوں، اللہ کریم کے کروڑ احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہاں جمعہ کے مبارک دن میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایک ایسا دور ہے جس میں ہماری مسلمانوں کی اخلاقی قدروں کو بڑا زوال آ گیا. سچ جھوٹ کے پیمانے کوئی نہیں رہے، حلال حرام کی تمیزیں اٹھتی جا رہی ہیں، اولادیں ماں باپ کی گستاخی کرنا معمولی بات سمجھتی ہیں. حال یہ ہے کہ نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں اور باہر پہرے ہوتے ہیں، خدا کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے. کبھی کسی دور میں مسلمان اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوا تھا. یہ تو دوستوں قیامت کی نشانیاں ہو رہی ہیں. میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بدکاری بہت ہو جائے گی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نشانی بتائیں. فرمایا حرج بہت ہو جائے گا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حرج یہ ہے کہ کسی مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کس کو مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا مجھے کیوں مارا گیا. یہ دہشت گردیاں، یہ بے رحمی کی دلیل ہے نا، ظلم کی دلیل ہے. مارنے والے کو نہیں پتا کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا مجھے کس جرم میں مارا گیا. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اب لونڈی بغیر آقا کو جنم نہیں دے سکتی. لونڈی ہوتی ہے، آقا ہوتا ہے، آقا مالک ہوتا ہے. میری بات توجہ سے سنیں میرے محترم دوستو. دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے جس طرح لوگ اپنی نوکریانیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اولاد گستاخ ہو جائے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. قرآن کریم میں تو جہاں بھی آیا اللہ نے فرمایا ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ تاخذہم وہم یخصبون. فرمایا یہ چنگھاڑ کی آواز ہوگی، تمہیں پکڑ لے گی جہاں کہیں تم ہوگے، یہ اچانک آئے گی. فرمایا جو آدمی گھر سے باہر نکلا ہے
وہ باہر کھڑا ہوگا، وہ اپنے گھر کو لوٹ کے نہیں آ سکے گا۔ کوئی جانور کا دودھ دو رہا ہے، ہاتھ وہیں رہ جائے گا، وہ لوٹ کے نہیں آ سکے گا۔ اپنے اہل و عیال سے ملنے کا وقت نہیں ہوگا، یہ اتنی اچانک گھڑی ہوگی۔ کہیں آیا قل انما العلم عند اللہ، فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں، قیامت کی اطلاع دینے والا ہوں۔ اگر ہمارا یہ یقین ہوتا کہ قیامت بھی آئے گی، حساب بھی ہوں گے، تو دوستو اجتماعی طور پر ہمارے رویے، اگر یہ واقعی یقین ہو کہ اللہ دیکھتا ہے تو ہمارے رویے یہ ہوتے۔ میں یقین دلاؤں کوئی بچہ جرم کرنے لگے، بری بات کرنے لگے، اس کو یہ احساس ہو کہ میرا والد دیکھ رہا ہے تو ہٹ جائے گا، پر افسوس مسلمان کے بچے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میرا خدا بھی تو دیکھ رہا ہے۔ باپ کا حیا کرنے والا، چاچے ماموں کا حیا کرنے والے کو یہ حیا نہ آیا کہ میں رب کریم کا حیا کرتا، میرا اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ دوستو قیامت تو آنی ہے، اس پر ہمارا پکا عقیدہ ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہونے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، فرمایا قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں آتا ہے قیامت آئے گی تو یہ سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہم نظام شمسی میں رہتے ہیں، یہ سورج زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے، اگر یہ 8 کروڑ پہ آ جائے تو یہ ساری زمین راکھ بن کر اڑ جائے گی، کوئی چیز باقی 9 کروڑ سے 8 کروڑ پہ 1 کروڑ میل اگر سورج قریب آ جائے زمین پہ کچھ بھی نہیں رہنا، سب کچھ اڑ جائے گا، خاک بن کے اڑ جائے گی راکھ۔ اور اگر یہ سورج ٹھنڈا ہو جائے تو اس زمین پر چلنے والی ہوا منٹوں میں برف بن جائے گی، کوئی زی روح زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، سانس لینے کی جگہ نہیں ہوگی، چیزیں ٹھنڈی ہو کر سکڑتی ہیں، یہ زمین سکڑے گی تو فرمایا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ کوئی آسان منظر نہیں، صرف یہ زمین پر بات نہیں ہوگی، یہ پورا نظام شمسی، یہ چاند، یہ ستارے، فرمایا سارے کے سارے دھماکے سے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پوری کائنات ختم ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ کرۂ ارض پر قیامت آ گئی جو چاند باقی رہ گیا، کرۂ ارض پر قیامت آ گئی تو سورج باقی رہ گیا، کرۂ ارض پر قیامت آ گئی تو ستارے باقی رہ گئے، یہ پورے کا پورا نظام سارے کا ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ عظمت انسانیت کا باب بیان کر رہے تھے، اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں دوستو، خدا کی قسم انسانیت کے رشتوں کی میرے رب نے کتنی لاج رکھی کہ وہ قیامت کا وہ منظر جب سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، تمام زیرو ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کو اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سورج سوے نیزے پہ آ جائے گا، کتنے؟ اے مولویوں نو پتہ ہی نہیں سی سورج ہے کہ نہ، سوا نیزے دی جائے 8 کروڑ تے آ جائے تو قیامت آن دی لوڑی کو نہیں، تے شاہی کو نہیں رہنی، کتنے تے آ جائے؟ 8 کروڑوں تے آ جائے تے کوئی شاہ نہیں رہنی، وہ پتہ نہیں چھ یہ زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، لاکھوں میل لمبے آگ کے شعلے ہیں، زمین تک آ رہا ہے، چند ہزار کلومیٹر زمین قریب ہوتی ہے تو گرمیوں میں انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر لاکھوں میلوں نہیں کروڑ کا فرق پڑے یہ ساری زمین جل جائے، جل کے راکھ بنے، راکھ بن کر اڑ جائے گی۔ تو وہ سوے نیزے والی پارٹی بکری، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، پھر تو رہنا ہی کی 8 کروڑ پہ ہو تو یہاں کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ خاک بن کے، راکھ بن کے جل کے اڑ جائے گا۔ میرے دوستو سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے قیامت کا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا پھر مولوی سر تے بھی لے آن تے کی فرق پائے گا؟ کیوں جی مسئلے سنتے ہی رہتے ہو نا لوگوں کو، قیامت ہوئے گی، سوے نیزے تے سورج ہوئے گا، ایڈی گرمی ہوئے گی، خود سنو وہ ساری حدیثیں اپنی جگہ، خدا کا قرآن اپنی جگہ، ساری روایتیں اپنی جگہ، اللہ کا قرآن اپنی جگہ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، اے دھپا والی
یہ پسینے والی کہانی کہاں سے لاؤ گے؟ میرے رب نے فرمایا میں سورج پہلے ٹھنڈا کر دوں گا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج ٹھنڈا کر دیا جائے گا، ستارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. یہ بڑا خوفناک منظر ہوگا. میرے دوستو، اس خوفناک منظر میں پھر انسانوں کو اٹھایا جائے گا. ونفخ فی الصور، ایک بگل اور بجے گا. پہلا بگل بجے گا تو دنیا برباد ہو جائے گی. جہاں کوئی کھڑا ہے جس نے ہاتھ اونچا کیا ہے وہ نیچا نہیں کر سکتا، نوالا منہ میں تھا وہ آگے نہیں جا سکتا. فرمایا جہاں کھڑے ہو گئے، حدیث روایت ہے وہیں ختم ہو گئے. پھر اللہ کریم دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ چنگھاڑ کی آواز آئے گی. انسان روز معاشر جو زمین پر پڑے ہیں وہ بھی اٹھیں گے، جو قبروں میں ہیں وہ بھی اٹھیں گے، انہیں رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. دوستو، انسانیت کی قدر کی ایک بات کرتا ہوں. جب ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، تو ایک بچی عرش الہی کو پکڑ لے گی. وہ بچی عرش الہی میں فریاد کرے گی کہ اے رب کریم بأئی ذنب قتلت، رب کریم مجھے بتا مجھے دنیا میں کس جرم کی سزا دی گئی تھی. دربار لگ جائے گا، عدالت لگے گی. عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ایک بار ہی مار دیا. کتنے؟ ایک بار مارا کرتے تھے. ہم اپنی بچیوں کو روز مارتے ہیں. ساری زندگی ان کو احساس دلاتے رہتے ہیں کہ تم ماں پیار پر بوجھ بن گئی ہو. پیر جی دعا کرو بوجھ سر تو ہلکا رہے. اللہ کا جس نے اولادوں کو بوجھ سمجھا، جس نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا، اس کا میرے آقا کے دین سے کیا تعلق ہوگا؟ انسانیت کی بات کرتے ہیں. اللہ کا میرے آقا کو، میرے سرور کائنات کو بیٹیاں عطا ہوئی، اور ایک ایسی بیٹی عطا ہوئی ساری امت نے پکڑے پا دے میرے آقا کی بیٹی. نعرہ تکبیر، بچی کھڑی ہوگی، وہ بچی فریاد کرے گی میرے رب کریم مجھے یہ تو بتا مجھے دنیا میں کس جرم میں مارا گیا تھا. عرب تو ایک بار مارتے تھے. غیرت کہہ لیں، بھوک کہہ لیں، نہ جانے کیا وجہ تھی. میرے آقا کا ایک صحابی میرے آقا کی خدمت میں آگے رونے لگا. سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے آج اپنی بیٹی یاد آئی. اسلام آیا، دل میں رحمتیں آئیں، اسلام نے انسانوں کی محبتیں سکھائیں. اب وہی صحابی جس نے اپنے ہاتھ سے کنویں میں بیٹی پھینکی تھی آج وہ رو رہا ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ نے مجھے بڑی پیاری بچی دی تھی. میں نے اس بیٹی کو، وہ بڑی پیاری باتیں کرتی تھی، میں نے ایک دن اپنی بچی کو اچھے کپڑے پہنائے، انگلی میں ساتھ انگلی پکڑائی، وہ میرے ساتھ چلنے لگی، میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک ویران کنواں آیا، میں نے بچی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا. اب بچی تھی، اس کو دین مذہب کا اتنا نہیں پتا. معصوم بچے جب بھی خوف آئے ماں یا باپ کو پکارتے ہیں. کہتے ہیں میں کنویں ہی سٹا تو اس نے پھر منوی آواز دیتی ابا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راتوں کو سوتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی کی چیخ سنائی دیتی ہے، میرے دل کو چین نہیں آتا. وَإِذَا الْمُوءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ بچی سوال کرے گی یا اللہ کریم مجھے دنیا میں کس جرم کی سزا پر مارا گیا تھا. یا رسول اللہ مجھے راتوں کی نیند نہیں آتی، مجھے چین نہیں آتے. میرے دوستو، میرے مہربانوں، آج ہمارے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، میں بھی گھر جاواں سے کھڑا کر لیتے ہیں بچیوں کو کھڑا کر کے. تو دوست احباب ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں پیر جی دیکھو جی جوان ہو گئی ہیں، پیر جی دیکھو یہ بوجھ ہے، پیر جی دعا کرو یہ بوجھ ہل جائے. بیٹیاں بوجھ ہیں کہ رحمت ہے؟ خدا کی قسم جس دن سے مسلمانوں نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا شروع کیا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو تم پر بوجھ بنا دیا.